زندگی ہے تیرے آگے کھڑی. جاگو دنیا, جاگو 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 دنیا, جاگو جاگو. السلام علیکم اور جاگو دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ, آپ کے پروگرام کے ساتھ زینب قیوم عرف زی کیو. ہمارے ساتھ ملیحہ گیلانی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ہماری ویب سائٹ کی انچارج ہیں, ہمارے ساتھ نیوز اینالسٹ بھی ہیں. اور سب سے پہلے ہم ملیحہ شروع کرتے ہیں. حسب حال کی ٹیم کو ہم ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں کیونکہ 200 ایپیسوڈس مکمل ہو گئی ہیں اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو وہ کل نظر آئے گی, جو آج رات کو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. تو حسب حال کی ساری ٹیم جو ہے, آفتاب اقبال صاحب, سہیل صاحب اینڈ ناجیہ اور آپ کے جو پروڈیوسر ہیں اور جو آپ کے ڈی او پی صاحب ہیں, سب کو بہت بہت مبارکباد. سالگرہ تو ویسے ملیحہ ماشاءاللہ سے آج 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہماری حکومت کے بھی, تو سالگرہ مبارک. کیا کیا انہوں نے 2 سال؟ خوشخبری سنائی ہے آپ کو, کل آپ نے سنی نہیں؟ ہاں, مگر کہ کون سی خوشخبری؟ میں ذرا کنفیوز ہوں کہ خوشخبری تو وہ ہوتی ہے نا کہ جی مبارک ہو, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, گیس کی بھی ختم ہو گئی, بجلی کی بھی ختم ہو گئی ہے, ہم پیٹرول کے پرائسز کو لو کریں, سی این جی بھی فراہم ہوگی اور وہ بھی کم پرائسز میں ہوگی, اور گندم کے لیے اسٹوریج بھی ہو گئی ہے. ساری اس طرح کی باتیں نا, بہت سے اسکولز ہو گئے ہر جگہ, جہاں پھاٹک ہے وہاں پہ وہ, جہاں ریلوے کراسنگ ہے وہاں پہ پھاٹک لگ گئے. بالکل, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ بڑھا دی گئی ہے. تو کیا خوشخبری کس چیز پہ؟ ہماری نا روزانہ ویب سائٹ پہ بہت سارے کامنٹس آتے ہیں. اتنے لوگوں نے کمنٹ کیا جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے شام کو کہا کہ جی کل قوم 3 بجے خوشخبری سنے گی, پرسوں جب رات کو انہوں نے یہ بات کی, لوگوں نے کہا کہ آٹا سستا ہو رہا ہے. بالکل کہتا ہے کہ کیا یہ بات ہو رہی ہے, کیا روٹی فراہم ہو جائے گی, کیا یعنی کہ کپڑا سستا ہو جائے گا. دیز آر دی کوسچن دیٹ دے کیپٹ آن آسکنگ. ان کے لیے تو یہ والی خوشخبری ہے نا, ان کے لیے تو اور کوئی خوشخبری نہیں ہے. پھر آپ یہ کہتے ہو. اچھا, دوسری بات اب آپ یہ دیکھو کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قوم خوشخبری سنے گی, اس کا مطلب ہے جب آپ نے پہلے پارلیمنٹ میں ایڈریس کیا کہ آپ نے بدخبری سنائی تھی. بہت اچھی بات ہے, گڈ پوائنٹ. نہیں دیکھو نا, کیا آپ نے بدخبری سنائی تھی, وہ کیا بری خبر تھی, اس کو آپ پھر ریورس کر کے اپنے ڈیسیجن کو پھر آپ وہ اچھی خبر میں بدل رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ, آپ نے بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان قوم کو بری خبر سنائی, اس کو سدھارنے کے لیے پھر کل ملاقات ہوئی, وچ از ناٹ اے گڈ پریسیڈنٹ بائی دا وے. جو ہمارا آج کا سوال ہے وہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے مذاکرات کو غیر سنجیدہ بنانے پر کیا پاکستان کو مذاکرات سے انکار کر دینا چاہیے, ہاں یا نہ؟ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں سوال. انڈیا کی طرف سے مذاکرات کو غیر سنجیدہ بنانے پر کیا پاکستان کو مذاکرات سے انکار کر دینا چاہیے, ہاں یا نہ؟ پورا دن ٹرانسمیشن جاری رہے گی. آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ اپنا اوپینین درج کیجئے, یا آپ ہمیں ای میل کیجئے jago@duniatv.tv پہ, یا آپ ہمیں کال کیجئے لائیو تاکہ ہم آپ سے بات کریں, ورنہ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں 6622 پہ. ملیحہ, میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا کل کا سوال تھا, کیا موجودہ حالات آل پارٹیز کانفرنس کا تقاضا کرتے ہیں, تو جی 87% ہاں اور صرف 13% نہیں. تو یہ ہمارا جو کل کا پول تھا اور آج کا سوال ہے, اور انشاءاللہ خوب مزے کے جواب آئیں گے اور اس کے اوپر ہمیں تذکرہ بھی کرنا چاہیے. انڈیا, یہ جو ہمارا آج کا سوال ہے اس کو ہم لنک کر لیتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ انڈین فارن منسٹر جو کرشنا صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, جی ان کا بیان آیا ہے کہ جی یہ صرف رسمی بات چیت ہوگی, کسی جامع مذاکرات نہیں ہو رہے. تو رسمی اگر کرنی ہے آپ نے تو واگا بارڈر پہ اس طرح سے وہ آ جائیں اور اس طرف سے شاہ محمود قریشی آ جائیں, ہیلو اچھا ٹھیک ہے بال بچے صحیح ہیں, اور کر کے واپس آ جائیں. رسمی اور جامع اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, رسمی مذاکرات یا جامع, یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہوں گے دیٹ وڈ ناٹ بی اے کمپوزٹ ڈائلاگ, اور وہ اٹ وڈ ٹوٹلی فوکس اپان دا ایشو آف ٹیررزم. بس جب سے ممبئی بم دھماکے ہوئے ہیں نا, تب کے بعد سے انڈیا کا فوکس یہی رہا ہے کہ جی بس وہ اسی کے بارے میں بات کی جائے. شرم الشیخ جب پچھلے سال ہوا تھا, وہ جب جوائنٹ ڈیکلیریشن آیا تھا, یہ آپ کی گورنمنٹ کو اس وقت پتا ہونا چاہیے تھا, اور اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے, آئی ہیو اٹ ریٹن ڈاؤن ان فرنٹ آف می, ایکشن آن ٹیررزم شوڈ ناٹ بی لنکڈ ٹو دا کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس. بالکل, یہ جب ان کا جوائنٹ ڈیکلیریشن آیا تھا جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے, اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کو آپ اس کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے یا کسی بھی طریقے سے ٹیررزم کے ایشو کے ساتھ لنک نہیں کریں گے. ظاہری بات ہے کمپوزٹ اگر ڈائلاگ ہوگا اس میں پھر اور بھی چیزیں آئیں گی, کہیں جی نہیں ہمارے ساتھ صرف آپ ٹیررزم کے موضوع پہ بات کریں, ابھی ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے. ملیحہ, میں ہم لوگوں کا بس اب وقت بہت کم مختصر ہو گیا, لیکن میں 2 خوشخبریاں دینا چاہتی ہوں. کون سے والی؟ 2 خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو جو پاکستان فیشن ویک ہوا ہے وہ بہت اچھا اس لیے ہے پاکستان کے لیے, لاہور میں جو ہو رہا ہے 16 to the 19, وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ
ایک تو سافٹ سائڈ آف پاکستان پوری انٹرنیشنل پریس آئی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ EPB کے لیے بہت فائدہ ہے کہ بہت فورن فیشن تو آپ تب کریں گی نا جب آپ کو کپڑا سستا ملے گا. یسٹرڈے آپ کو پتہ ہے کاٹن کی 40 kg ایک من کی قیمت کیا ہو گئی ہے, 5100 روپیز. یہ بات جو ہے یہ ہم بعد میں کریں گے. 5100 روپے 40 کلو من کے پیچھے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ انڈسٹریلسٹ کے لیے پرابلم ہے نا, ان کو ڈیل کرنے تو ہم اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے کہ کہیں سے ہمارا یہ جو بحران ہے نا اکنامک بحران, اس کی میں بات کر رہی ہوں. ہماری جو عوام ہے اسے جا کر 40 ٹن نہیں لینا یا 40 تھان نہیں لینے, کپڑے تو خریدنے ہیں. خوشخبری تو سنانے دو نا, تم دیکھو میری کیا کر رہی ہو تم میری خوشخبری کو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو سافٹ فیس آف پاکستان پروجیکٹ ہوگا باہر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریونیو ہے فارن ایکسچینج جو ہے فارن ریونیو بہت آئے گا, وچ از ویری گڈ فار دا EPB. سو وی وش پاکستان فیشن ویک دا بیسٹ آف لک. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو PCB کے جو چیئرمین ہیں اعجاز بٹ, انہوں نے کہا کہ اگر 2012 تک 2 سیریز ہو جائیں انڈیا کے ساتھ پاکستان تو انشاءاللہ ہم $90 ملین بنا سکتے ہیں. سو ملیہ تھینک یو سو مچ. اینڈ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ, تو بریک سے واپس آ کر دیکھیے کہ کون ہمارے ساتھ ہوگا. جاگو